ومغاربها تفتو جبلها وسهلها فلم ارى رجلا افضل بمحمد. یا رسول اللہ، میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو کھنگال دیا، زمین کے ایسٹ اور ویسٹ کو میں نے الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا، زمین کے میدانی اور پہاڑی علاقے کی خاک میں نے چھان ڈالی، مگر اے مصطفیٰ آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا. یہ جبرائیل امین نے آخری بات کہہ دی. اور اسی حدیث کا ترجمہ شیخ الاسلام والمسلمین مجدد اعظم سیدنا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یہ جناب جبرائیل امین کا اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن آج کی تاریخ میں، آج کے اتہاس میں اور آج کے ڈیٹ میں امریکہ کا ایک عظیم اسکالر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ he is the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular. کہ تاریخ آدمیت کا اکلوتا انسان ہے مصطفیٰ، مانو اتہاس کا اکلوتا انسان ہے مصطفیٰ جو مذہبی اور سیاسی دونوں سطح پر سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص ہوا. یعنی مانو اتہاس کا سفلتم انسان ہے مصطفیٰ، انسانی تاریخ کے سب سے کامیاب ترین انسان ہے مصطفیٰ. یہ اسٹیٹمنٹ ہے اس کا جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا ایڈوکیٹ، جو اپنے وقت کا سب سے بڑا لائر، جو اپنے وقت کا سب سے بڑا پولیٹیکل لیڈر، جو اپنے وقت کا ایک بہت بڑا آتھر، جو اپنے وقت کا ایک بہت بڑا فلاسفر ہے، یعنی تمام علوم و فنون کا جامع ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ کامیاب ترین انسان اس زمین پر سب سے زیادہ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. گاندھی کامیاب ہے انڈیا میں، گاندھی راجنیتی کے چھیتر کا بڑا ہے. امبیڈکر کامیاب ہے انڈیا میں، بڑا کامیاب ہے امریکہ میں نہیں. امبیڈکر راجنیتی کے چھیتر میں کامیاب ہے، دوسرے چھیتر میں نہیں. نیوٹن امریکہ یورپ کا ایک عظیم سائنسداں، وہ سائنس کے چھیتر میں بڑا ہے. الفریڈ نوبل وہ وگیان کے چھیتر کا بڑا ہے. ماؤ زیتون سیاست کی دنیا کا چائنا کے لیے بڑا ہے. نیپولین بوناپارٹ فرانس کے لیے بڑا ہے. ہٹلر جرمنی کے لیے بڑا ہے. مسولینی جرمنی کے لیے بڑا ہے. لیکن ایک ایسا رہنما، ایک ایسا قائد جو ہر عہد کے لیے بڑا ہو، جو ہر زمانے کے لیے بڑا ہو، جو ہر زمان کے لیے بڑا ہو، جو ہر ملک کے لیے بڑا ہو، ہر چھیتر کے لیے بڑا ہو. ان ایوری ڈپارٹمنٹس آف ہیومن ایکٹیویٹیز، انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں جو سب کی رہنمائی سب کے لیے ایکسپٹیڈ اور ایک مسلمہ حقیقت ہو. اتنا مہان اور عظیم رہنما اگر کوئی ہے تو اکلوتا رہنما مصطفیٰ جان رحمت کی طرف. اس لیے یورپ کا دانشور کہتا ہے I cannot find any other man in history like محمد. میں پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا ہوں. تقریر کہتے ہی ہے اس کو جو دل اور دماغ سے ڈاؤٹس کو دور کرے. تقریر کہتے ہی ہے اس کو جو معلومات کا خزانہ فراہم کرے. تقریر کہتے اسے ہے جو دل میں قرآن اور حدیث کی عظمت پیدا کر دے. یہ کوئی کلاکاری کا اسٹیج نہیں ہے، کلاکاری دکھلانے. یہ کوئی ڈرامہ یا فلمی ڈائلگ کا اسٹیج نہیں کہ فلمی ڈائلگ کو دوہرا دے رہا ہے. نہیں، اسلامی اسپیچ کا مطلب ہوتا ہے کہ دل اور دماغ میں قرآن پاک کی عظمت بٹھا دیا جائے، مذہب اسلام کی عظمت بٹھا دیا جائے. ہمارے کچھ نادان بچوں نے اس جلسے کو ریلیکسیشن اور انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھ لیا. یہاں ایک آدمی آئے گا، وہ کلاکاری دکھلائے گا، مزہ آ جائے گا اور ریلیکس ہو کے وہ چلا جائے گا. ان نادانوں کو زندگی بھر اس طرح ریلیکسیشن اور انٹرٹینمنٹ کا مزہ لینے کے باوجود اسے یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ مذہب اسلام کے بنیادی قانون کیا ہے اور اس کا ضابطہ کیا ہے. اور وہی نادان کہتا ہے کہ اسلام کا قانون صرف اتنا ہی ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا جائے، زیادہ ڈیپ میں ڈوبنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ ڈیپ میں اگر ڈوبو گے تو مولوی بننا پڑے گا. یہاں تک کہ ایک جاہل گجراتی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے حضرت کا ہاتھ چوم لینا اور فاتحہ کروانے کے لیے اس کو بلا لینا، 10 روپے دے دینا. اور زیادہ ڈیپ میں مت ڈوبنا. زیادہ ڈیپ میں ڈوبو گے تو دنیا داری چھوڑنی پڑے گی. زیادہ ڈیپ میں
ڈوبو گی تو پھر دنیا کا کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا. یعنی اسلام اس قوانین کے مجموعے کا نام ہے جو انسان کو پرانے خیال کا بناتا ہے, دقیانوسی بناتا ہے, جو انسان کو دنیاوی ترقی کا راستہ نہیں دکھلاتا ہے, جو انسان کو فقیر اور پیر بنا دیتا ہے اور اس دنیا میں رہنے کے لائق اسے نہیں چھوڑتا ہے. میں کہتا ہوں اس جہالت کا کیا علاج ہے کہ جبکہ آج کی تاریخ میں ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں پوری دنیا میں کہ جن لوگوں نے اسلام کے قانون کا آج سے 50 سال پہلے مذاق اڑایا تھا اور اسلام کو دقیانوسی مذہب قرار دیا تھا, اسلام کا جو ضابطہ اس کے دماغ میں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا جو ضابطہ, آج انہی کافروں کی زبان سے مذہب اسلام کے اسی ضابطے کی وکالت ہو رہی ہے اور اس کی افادیت کا وہ خطبہ پڑھ رہی ہے وہ زبان. میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں پوری دنیا میں جس نے بھی مذہب اسلام کے تعلق سے غلط تبصرہ کیا تھا, قدرت نے ایسا انتظام کیا ہے کہ اسی کی زبان سے مذہب اسلام کے قانون کی حقانیت کو بیان کروا رہی ہے. قدرت اس کی زبان سے اسی قانون کی افادیت اور یوٹیلیٹیز کو اگلوا رہی ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر دیکھیے غور سے آپ, آج کی تاریخ میں ایک مہینے سے ایک خبر زوردار ہندوستان میں گشت کر رہی ہے. ذرا میرا وہ بچہ غور سے اور کان کھول کے سن لے جو کہتا ہے کہ ڈیپ میں ڈوبے گا تو دنیا کی ترقی تم نہیں کر پاؤ گے اور یہ صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان رہو, باقی لباس رہے سچن تندولکر جیسا, باقی چہرہ رہے کسی فلم ایکٹر جیسا, باقی ساری زندگی کا اسٹائل رہے کسی امریکہ کے یہودی اور کرسچن جیسا, رہے کسی دنیا دار کے جیسا. جہالت کی وجہ سے, جلسے کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ریزلٹ یہاں تک نکل گیا کہ ایک مسلمان کا بچہ کان چھیدوا کے بالا پہنتا ہے, ایک مسلمان کا بچہ ہاتھ گودوا کے اپنے ہاتھ پہ کچھ لکھواتا ہے, ایک مسلمان کا بچہ اپنے ہاتھ میں اپنے گلے میں سونے کا لاکٹ جو پہننا اس کے لیے حرام ہے وہ پہننے پر فخر محسوس کرتا ہے, ایک مسلمان کا بچہ اپنے ہاتھ کی 10 انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہننا جو اس کے لیے اژدہا سانپ کے ڈسے سے زیادہ خطرناک ہے اسے وہ فخر سے پہنتا ہے. جہالت کی وجہ سے یہ ہاتھ میں بالا کیوں ہے, سچن کے ہاتھ میں بالا ہے, یہ کان میں بالا کیوں ہے, صاحب کہے کہ شاہ رخ خان کے کان میں بالا ہے, یعنی اس کے لیے ماڈل ہے شاہ رخ خان, اس کے لیے نمونہ ہے سچن تندولکر, اس کے لیے نمونہ ہے پارلیمنٹ کا کوئی ہتھیارہ لیڈر, اس کے لیے نمونہ ہے کوئی یورپ اور امریکہ کا ناچنے والا کوئی کلاکار. میں کہتا ہوں جس کا کوئی ماڈل نہیں ہے وہی ماڈل کی تلاش میں کبھی کرکٹر کے پیچھے بھاگے, کبھی فلم ایکٹر کے پیچھے بھاگے, کبھی پولیٹیکل لیڈر کے پیچھے بھاگے, مگر جس قوم کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو ماڈل بنا کے بھیجا ہے وہ لباس پہننے میں کسی پولیٹیکل لیڈر کو نہ دیکھے گا, کسی کرکٹر کو نہ دیکھے گا, کسی فلم ایکٹر کو نہ دیکھے گا. مصطفیٰ کے پاؤں میں سر رکھ دے ساری دنیا ان کے پاؤں چولے پر مقبول ہو جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن دستار فضیلت, مفتی شہریار صاحب قبلہ, نعرے تکبیر. اسی کج فہمی کی وجہ سے آج ہندوستان نہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر جو سنکٹ کے بادل چھائے ہیں. پیٹرول اور ڈیزل کا کنواں ہمارا ہے مگر قیمت طے کرے گا 7 سمندر پار کا یہودی. ہماری زمین ہے مگر کنٹرول ہے 7 سمندر پار کے گورے کا. ہماری زمین 50 سے زیادہ ممالک کلمہ پڑھنے والوں کے قبضے میں مگر ناک میں نکیل ڈال کے ہمارا جینا مشکل کیا ہے صرف اس لیے کہ میری زبان پہ کلمہ تو ہے مگر اس کلمہ کا جو ڈیمانڈ ہے, جو اس کلمہ کی مطالبات ہے, جو وہ کلمہ چاہ رہا ہے اس مطالبات پہ یہ قوم کھری نہیں اتر رہی ہے. نتیجے میں آج ہمارے پاس دولتوں کا انبار, دولتوں کا خزانہ ہے, سارا پیسہ ان یہودیوں کے بینک میں جمع ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک پنشمنٹ, ایک عذاب ہے کہ جو اسلام کو ایک بوجھ سمجھے گا, اسلام کے ضابطے پہ عمل کرنا وہ اپنے لیے ناکامی کا ذریعہ سمجھے گا. اللہ نے ایک عذاب دے دیا کہ تم نے اپنے سے جس کی پیروی کی ہے دیکھ لے اس کی پیروی کا رزلٹ. کل تیرے پاؤں میں ٹوٹی چپل تھی, آج 10,000 کا جوتا ہے. کل تیرے اپنے کرائے کے گھر میں تو رہتا تھا, آج تیرے پاس 2 کروڑ کا بنگلہ ہے. کل تو دیہات میں رہتا تھا, آج احمد آباد شہر میں آ گیا. کل تو پاکستان میں رہتا تھا, آج لندن کی کالونی میں تیرا گھر ہے. کل ایک دانے کو ترستا تھا, آج غلے کا انبار تیرے پاس ہے. یعنی دولتوں کے ہجوم میں جو عزت پہلے کرائے کے مکان میں تجھ کو تھی وہ عزت آج خود کے
نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ قدرت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ عزت نہ مکان میں ہے، نہ زمین میں ہے، نہ گاڑی میں ہے، عزت تو اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کی برداری ہے۔ آج اگر پوری دنیا کا مسلمان بھی اسی ٹریک پہ آ جائے تو دنیا آسمان اور زمین سے فتح و نصرت کے خزانے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ ذرا غور سے سنیے گا آج کی تاریخ کا ایک چونکا دینے والا واقعہ۔ آج سے 2 ہفتہ پہلے میں کانپور اسٹیشن پہ ایک ہندی اخبار خریدا۔ اخبار کے فرسٹ پیج پہ یعنی پہلے ہی پیج پہ ایک خبر تھی کہ بھاجپا کا ایک بہت بڑا لیڈر، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں چونکہ آپ بہت دنوں تک بھاجپائی گورنمنٹ میں یہاں اس اسٹیٹ میں رہے ہیں، ہم لوگ تو ابھی 2-4 مہینے 10 مہینے سے انڈیا میں رہنے کے ناطے ہمارا پی ایم بھاجپائی ہے، مگر آپ لوگ تو 10 سال سے اس کو جھیل رہے تھے۔ اس ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے پولیٹیکل تبصرہ کرنا ہمارا حق ہے، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس لیے ڈیموکریسی یہاں ہے، ہم تبصرہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم سے زیادہ آپ اس پارٹی کے بڑے لیڈروں کو جانتے ہیں، ورنہ ہم بھی کبھی کبھار اخبار پڑھ کے اس کو جانتے ہیں کہ بھاجپا کا سب سے بڑا لیڈر جو 10 ٹاپ یعنی 10 بڑے لیڈر ہے اس میں سے ایک نام ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی کا آتا ہے۔ بڑے لیڈروں میں آڈوانی کا بھی ایک نام ہے، واجپئی جی کا نام آتا ہے، اور آج کے ڈیٹ میں واجپئی آڈوانی سب چلے گئے حاشیے پہ اور مودی کا نام فرنٹ پہ آ گیا ہے، اور صاحب مرلی منوہر جوشی کیبنٹ منتری ہے اس کا نام آتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ اخبار کے فرسٹ پیج پہ ایک خبر چھپی تھی کہ ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی ایک یوگا کے پروگرام میں شرکت کرنے گئے تھے۔ اب وہاں مائک پہ کھڑے ہو کے اس نے ایک بھاشن دیا تھا، اس بھاشن کے چند حصے اس میں لکھے گئے تھے۔ ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی جو ایک پولیٹیکل لیڈر ہے اور بھاجپا کا لیڈر ہے، جن کے تعلق سے عام طور پر ہندوستان جانتا ہے اور پارلیمنٹ میں بھی بحث ہوتی رہتی ہے ہمیشہ، یہ اسلام مخالف مسلم مخالف پارٹی ہے، اگرچہ وہ کہتی ہے پارٹی کہ ہم مسلم وروधी نہیں ہے، اللہ کرے کہ تم نہیں رہو، لیکن عام طور پر جو اس کی ایکٹیویٹیز سے جو ان کے حالات سے پتہ چلتے ہیں تو دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی اسلامک پارٹی ہے یہ، اور اس کا ایک ہی پروگرام ہے کہ ہم کو مسلمانوں کو سب کو ایک پورے ہندوستان سے بھگا دینا۔ حالانکہ یہ کام ہونے والا کبھی نہیں، یہ سارے لوگ مر جائیں گے مگر یہ کام کبھی نہیں ہوگا، چونکہ ہم لوگ زندہ رہتے ہیں تو زمین کے اوپر رہتے ہیں، تو مرتے ہیں تو یہ زمین کے نیچے رہتے ہیں۔ ہم لوگ تو اوپر سے لے کے نیچے تک بھارتی ہیں، ہندوستان ہی میں رہتے ہیں، اوپر بھی رہیں چاہے نیچے رہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، پروگرام چاہے جو بھی رہے، مگر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، مجھ کو کوئی راجنیتک تبصرہ نہیں کرنا ہے، میں جس کے لیے میں آیا ہوں اسی کی وکالت میں کر رہا ہوں۔ مرلی منوہر جوشی کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ انہوں نے تقریر کی تھی کہ یوگا ایک امید کی کرن ہے اس پریشانی کے زمانے میں، یعنی آج کل ایلوپیتھک میڈیسین سے سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں، یعنی ایک آدمی جب ہارٹ کی دوائی کھاتا ہے تو اس کی کڈنی خراب ہو جا رہی ہے، ایک آدمی شوگر کی دوائی استعمال کرتا ہے تو اس کے ہارٹ کا پرابلم پیدا ہو رہا ہے، ایلوپیتھک میڈیسینز میں سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں۔ ایسے زمانے میں بے شمار بیماریوں میں آدمی گھر گیا ہے، اور ابھی سب سے زیادہ جس دکان میں بہار اور رونق ہے وہ دوائی کی دکان پہ ہے، اور سب سے بڑا بزنس اس زمانے میں جو ہے وہ میڈیکل بزنس ہے، چاہے وہ میڈیکل کی دکان ہو یا میڈیکل کالج کھولنا ہو یا ڈاکٹر بننا ہو، یعنی سب سے بڑا کاروبار یہ ڈاکٹر نہیں ٹھہرے بلکہ آنے والے مریض کا خون چوسنے والا، ایک تو بیچارہ وہ خود بیمار ہے ہی اور یہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اور بیمار بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر معالج اور طبیب بن کے نہیں بلکہ اس کو چوسنے والا ایک درندہ بن کے اس کو چوستا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ چند اچھے لوگوں کو چھوڑ کر میجورٹی جو سماج میں ایسے لوگوں کی ہے اس پر ایک تبصرہ ہے۔ مرلی منوہر جوشی کا کہنا تھا کہ اس پریشانی کے زمانے میں جبکہ ٹینشن بڑھ رہا ہے، کشیدگی بڑھ رہی ہے، تناؤ بڑھ رہا ہے، آدمی بے شمار بیماریوں میں گر رہا ہے، ایسے میں وہ کہتا ہے کہ یوگا کرنا چاہیے، یوگا کرنے سے ٹینشن دور ہوتا ہے، یوگا کرنے سے آدمی کی بیماریاں ختم ہوتی ہے۔ اب ان کا پلان ہے کہ اسکول میں اور پولیس آرمی میں ہر ڈپارٹ میں یوگا کو لازمی طور پر داخل کر دیا جائے کمپلسریلی، تاکہ یوگا کرنے سے نروسنیس دور ہو، یوگا کرنے سے انفیریٹی کمپلیکس کا خاتمہ ہو، احساس کمتری دور ہو۔ ان کا پلان ہے کہ یوگا کو ہر ڈپارٹ میں لازمی قرار دے دیا جائے۔ اب آگے بھاشن دیتے ہوئے اس نے کہا تھا
آج تک جس نے نماز اور روزے اسلامی قوانین کا مذاق اڑایا تھا، مسلمانوں کو صرف نماز پڑھنا آتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام اس کو نہیں آتا ہے۔ مسلمان صرف نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ سر نیچے کر دیا، جوتا اوپر کر دیا، معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ۔ جس نے کل تک نماز کا مذاق اڑایا تھا، ذرا غور سے سنیے، ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی صاحب نے بیان دیتے، بھاشن دیتے ہوئے کہا کہ یوگا اس بیماری کے زمانے میں ایک امید کی کرن بن کے ابھرا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری نگاہ میں اس زمانے میں یوگا کے جتنے بھی طریقے پیدا ہو جائیں، ان تمام یوگا کے طریقوں میں 5 وقت کی نماز سے بہتر کوئی یوگا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، یعنی 5 وقت کی نماز سے بہتر کوئی یوگا نہیں ہے۔ اور آگے کا جملہ چوکا دینے والا، اس نے حقیقت بیانی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ جس نے یہ نماز کی تعلیم دی ہے وہ اسلام کے پیغمبر محمد عربی، اس سے بڑا طبیب یعنی یوگا ماسٹر کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اللہ سمجھ، جس نے کل تک مذہب اسلام کے ضابطے، نیماولی، جیون پدھتی کے تعلق سے غلط بیانی سے کام لیا تھا، جس کو اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر اس بیماری کے زمانے میں اس کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ تمام بیماریوں کا علاج اگر کسی مذہب میں ہے تو وہ مذہب اسلام میں ہے۔ تمام درد کی دوا اگر کسی طبیب اعظم کے پاس ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے پاس ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ عقل کو بیدار ہونے دیجیے، علم کو جوان ہونے دیجیے، اور دنیا کے شعور کو پختہ ہونے دیجیے، اور خوب اسلام کے خلاف جو تحریکیں سامنے آ رہی ہے اس تحریک کو آگے بڑھنے دیجیے۔ جب وہ تحریک آگے بڑھے گی اور جب علم جوان ہوگا تو اس تحریک کو بھی اسلامی تحریک کے سامنے جھک کے کہنا پڑے گا کہ ہر درد کی دوا، ہر سمسیا کا سمادھان، ہر پرابلمز کا سولوشن، ہر مسائل کا حل اگر کسی رہنما کے پاس ہے تو وہ مصطفیٰ جانے رحمت کے پاس ہے۔ یہ بات میں کل تک کہتا تھا تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ یہ بات میں کل تک لوگوں کے سامنے 2-2, 2.5, 3 گھنٹے کی تقریر میں ہمارے علماء کرام لوگوں کے سامنے مذہبی ضابطے کی اہمیت، اس کی افادیت بھی یہ بیان دیتے تھے۔ یہ کہتے تھے یہ خوش فہمی میں مبتلا ہے، اپنے مذہب کے تعلق سے بڑبولے پن سے کام لے رہا ہے، یہ اپنے مذہب کی عظمت مبالغہ آرائی سے بیان کر رہا ہے، ایکسیزریشن سے کام لے رہا ہے۔ لیکن آج اللہ نے وہ دن دکھلایا ہے، ان کافر دانشوروں کی زبان سے مذہب اسلام کے قانون کی اہمیت کو اجاگر کر کے اللہ اپنے بندوں سے بتانا چاہتا ہے کہ اسلام دین فطرت کا نام ہے، خود ساختہ قانون کی تلاش میں یہ بندہ جتنا بھٹک جائے، بھٹکنے کے بعد اسے دین فطرت کی طرف لوٹ کے آنا پڑے گا۔ ذہن انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں رسول۔ ذرا غور سے سنی، میں اپنے بچوں کا دماغ بنا دو، پھر میں لوٹتا ہوں کہ کس طرح یہ موبائل اس مدرسے نے دیا ہے، یہ مائکروفون اس مدرسے نے دیا ہے، اسے سن کے جانا یہ مدرسے کا یوگدان کیا رہا ہے دنیا میں۔ واٹ اسلام گیو ٹو دا ورلڈ، اسلام نے دنیا کو دیا کیا ہے ایجوکیشنل فیلڈ میں، پولیٹیکل فیلڈ میں، سوشل فیلڈ میں۔ یہ ساری باتیں اسلام کو آج کے چند مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام نہیں سمجھا جائے گا۔ جن لوگوں نے پشاور کے اسکول میں ننھے منھے بچوں کے سینوں پہ گولیاں چلا کے ان بچوں کو مار ڈالا ہے، ان کو دیکھ کے اسلام نہیں سمجھا جائے گا۔ آج دنیا کو اس بات کا اعتراف ہے کہ جو بے قصور بچوں کو اسکول میں مارا ہے، بھلے ہی وہ زبان سے کلمہ پڑھے، وہ ایک وہابی تحریک کا کیڈر تو ہو سکتا ہے، مگر حقیقی اسلام اس گولی چلانے والوں کے پاس نہیں ہے۔ حقیقی اسلام اس کے پاس ہے جو خواجہ غریب نواز کا ماننے والا ہے، مخدوم سنگھا کا ماننے والا ہے، یعنی جو صوفیاء کرام کا فالوور ہے، جو اولیاء الصالحین کا فالوور ہے، جو اولیاء الصالحین کا انویائی ہے۔ حقیقی اسلام کا چہرہ اسی کے پاس ہے۔ اور جن لوگوں نے گولیاں چلانی سیکھی ہے وہ انہوں نے مصنوعی اسلام کا لبادہ ہو رہا ہے۔ تو صوفیاء کرام نے جو اسلام دیا ہے اس اسلام کی خوبیوں کو آپ سمجھیے۔ سرکار خواجہ غریب نواز آئے تھے